یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر آ جائے تمہارے پاس غیر محتاط آدمی خبر لے کر، اللہ خبر دو قسم کی ہے، ایک محتاط کی تحقیق کر کے، غیر محتاط کی بغیر تحقیق کے، اس کو فاسق کا۔ فتبینوا، تحقیق کیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالہ، کہیں حملہ نہ کر بیٹھو ایک قوم پر نہ سمجھی میں، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پس ہو جاؤ گے جو تم کر چکے ہو شرمندہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ایک قوم کے پاس زکوٰۃ لینے بھیجا تھا۔ وہ لوگ کافی دنوں سے منتظر تھے اور شہر کے باہر بیٹھے تھے، ان کو دیکھ کے اندر چلے گئے، لیکن اتفاق سے ان میں پہلے کئی ناچاخی رہی تھی۔ اس نے سمجھا کہ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے جمع ہوئے، یہ واپس آ گئے کہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ جب تحقیق کی گئی تو بات دوسری نکلی، اس پر اللہ نے یہ تنبیہ کی۔ پتہ چلا کہ خبر واحد معتبر ہے لیکن خبر فاسق معتبر نہیں۔ علامہ آلوسی بغدادی نے روح المعانی کے اندر لکھا ہے کہ چونکہ صحابہ کرام انبیاء اور معصومین نہیں ہیں، اس لیے دنیا کے نظام میں ان سے بشری خطا اور گناہ سرزد ہو چکے ہیں، اور اس پر ان کو تنبیہ اور وعید بھی کی گئی ہے، لیکن انجام کار وہ معاف ہے، اس لیے ان پر بعد میں طعن جائز نہیں ہے۔ وَاعْلَمُوا، جان لو، ان فیکم رسول اللہ، بے شک تم میں خدا کے پیغمبر ہے، وہ تحقیق کر سکتے ہیں۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر وہ تمہاری اطاعت کر لے بہت سارے کاموں میں، لعنتم، پریشان ہو جاؤ۔ ولکن اللہ حبب الیکم الایمان، لیکن اللہ نے محبوب بنایا تم کو ایمان، وزینہ فی قلوبکم، اور خوبصورت بنایا تمہارے دلوں میں، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور ناپسند کر دیا تم کو کفر، گناہ اور معصیت۔ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، یہ لوگ واقعی بامراد ہیں۔ فضلا من اللہ ونعمہ، یہ فضل ہے اللہ کا احسان۔ واللہ علیم حکیم، اللہ علم و حکمت والے ہیں۔ دیکھو، ایک شخص کو صرف ایک لفظ کہا گیا فاسقن، تو انعام کتنا بڑا ہے۔ حبب الیکم الایمان ایک، زینہ فی قلوبکم دو، کرہ الیکم الکفر تین، والفسوق چار، والعصیان پانچ، اولئک هم الراشدون چھ، فضلا من اللہ سات، ونعمہ آٹھ۔ 10 نعمتوں سے نوازا ایک صرف فاسق کہنے میں، اتنی بڑی شان ہے صاحب۔ آیت میں اشارہ ہے کہ دین کی اطاعت کرنی ہے۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر، دین کو اپنا تابع نہیں بنانا ہے۔ صحابہ کے دلوں میں ایمان محبوب تھا اور ان کے دل ایمان سے آراستہ تھے، کفر، فسق اور عصیان ان کو ناپسند تھا، یعنی ان چیزوں کا صدور ان سے تقریباً ناممکن تھا۔ اشارہ ہے کہ وہ جو خبر بغیر احتیاط کے دی گئی ہے وہ ناسمجھی میں ہے، بجہالت، عمدن نہیں ہے۔ اب اس کی حیثیت اور کمزور ہو گئی۔ صرف یہ نہیں کہ بے احتیاطی ہو سکتی ہے، بلکہ مسلمانوں میں جنگ تک نوبت پہنچ سکتی ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اور اگر 2 گروہوں نے مسلمانوں کی آپس میں لڑنا شروع کیا، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، صلح کر لو دونوں کے درمیان، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر سرکشی کی ان میں سے ایک نے دوسرے کے خلاف، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، پس اگر زیادتی کی ایک نے دوسری پر، پس قتال کرو اس طریقے سے، یعنی اس جماعت سے، تبغی جو زیادتی کر رہی ہے، حتی تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ یہ لوٹ آئے اللہ کے فیصلے کے لیے۔ اگر 2 گروہوں نے مسلمانوں کے آپس میں لڑنا شروع کیا تو تم صلح کر لو دونوں کے درمیان۔ مسلمانوں میں جنگ ہو سکتی ہے، 2 بھائیوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، 2 بہنوں میں جنگ ہو جاتی ہے، 2 بھاوجوں میں، پڑوسنوں میں،
دو طالب علموں میں لڑائی ہو جاتی ہے۔ پہلا کام کیا ہے؟ اصلاح۔ دوسرا کام جس کی زیادتی معلوم ہو جائے اس کو سزا۔ فرمایا کہ جس جماعت کا ظلم معلوم ہو گیا ان کو سزا دے دو۔ جب دو فریق کے درمیان آپ صلح کریں گے تو یا تو صلح ہو جائے گی، جس نے ظلم کیا وہ معافی مانگ لے گا اور مظلوم اس کو معاف کر دے گا، صلح ہو گئی، یا یہ کہ ایک فریق کی زیادتی معلوم ہوئی اور وہ باز نہیں آتی تو آپ مظلوم کے ساتھ مل کر اس ظالم کا ہاتھ توڑے۔ یہ قرآن کہتا ہے فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ، پس اگر زیادتی کی ان میں سے ایک نے دوسرے کے ساتھ، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، پس قتال کرو اس فرقے سے جو زیادتی کرتا ہے، حَتَّى تَفِيَّ حَتَّى تَرْجِعَ، یہاں تک کہ لوٹ آئے إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، اللہ کے فیصلے کو۔ فَإِن فَاءَتْ، پس اگر وہ واپس آئے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، پس صلح کر لو ان دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ اور برابری کرو۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالی چاہتے ہیں انصاف کرنے والوں کو، پسند کرتے ہیں۔ امام رازی نے لکھا ہے کہ پہلے فرمایا اصلحوا اور اب فرمایا کہ عدل کر لو اور اقساط کر لو۔ دیکھو جب دو فریق لڑ رہے ہو اور ایک کا ظلم معلوم ہو جائے اور پھر کبھی صلح ہونے لگے تو آدمی اس ظالم کے بارے میں دل میں کی نہ رکھتے، فرمایا نہیں، بس جب موقع عدل کا آ گیا تو عدل پورا کر لو۔ انما المؤمنون اخوة، بے شک مسلمان آپس میں بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، پس صلح کر لو بھائیوں میں، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم ہو جائے۔ اس میں اشارہ ہے کہ جو لوگ مسلمانوں کے درمیان مصالحت کرتے ہیں وہ مسلمانوں کے سب سے بڑے خیر خواہ ہیں، اور اس میں اشارہ ہے کہ مسلمانوں کے جنگ و جدال ختم کرنا ان کے ساتھ بہت بڑا بھائی چارہ ہے، اور مسلمانوں کے جنگ و جدال ختم کرنا یہ بہترین تقوی ہے، ہزاروں رکعت نوافل سے بہتر ہے۔ اور اس میں اشارہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ صلح کا برتاؤ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا باعث ہے۔ یہ بنیادی طور پر چار مسئلے ہو گئے۔ پہلا مسئلہ ہے تحقیق الخبر، دوسرا مسئلہ ہے اطاعت الرسول، تیسرا مسئلہ ہے صلح بین الناس، اور چوتھا مسئلہ ہے عدل بینہم۔